نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، یہ عاجز یہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے دلی شرمساری محسوس کر رہا ہے، کیونکہ یہ عاجز تو صرف اس ایک چیز پر فخر کرتا ہے کہ میں اپنے شیخ کامل کی جماعت کا ایک ادنا فقیر ہوں. خدا کی قسم میں اپنے وہ شیخ نہیں میں اپنے آپ کو شیخ نہیں سمجھتا. شیخ تو محدث ہوتے ہیں جن کی زندگی حدیث کے لیے وقف ہوتی ہے. شیخ تو مفسر ہوتے ہیں جو پوری زندگی قرآن مجید کی خدمت میں بسر کر دیتے ہیں. شیخ تو فقہ والے ہوتے ہیں جو پوری زندگی آقا کی شریعت اور قانون کو سمجھنے اور سمجھانے میں گزار دیتے ہیں. میں تو ان میں سے بالکل بھی نہیں ہوں. مجھے تو دل میں یہی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دل کی بات میں عرض کرتا ہوں کہ اتنے سارے لوگ یہاں آئے ہیں. آپ کے آنے پر مجھے فخر ہے، آپ کے جمع ہونے پر مجھے مسرت ہے، کیونکہ آپ کے صدقے میں جتنے بھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے، آپ کے صدقے میں آج مجھے یقین ہے کہ میرا ذکر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہو رہا ہو. آپ کی آہوزاری کی وجہ سے، آپ کی خلوص نیت کی وجہ سے، آپ کے سفر کی وجہ سے، آپ کی جانی و مالی قربانی کی وجہ سے، آپ کے اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی وجہ سے، آپ کا رنج و علم برداشت کرنے کی وجہ سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے اور اس سے زیادہ اور کوئی اپنے وعدے کا سچا نہیں ہے. اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان لوگوں کو بخش دیتا ہوں. مجھے تو واقعہ یاد آتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام طور سینا جبل پر تشریف لے کر جا رہے ہیں. گزر ہوتا ہے ایک مجذوب کے اوپر سے، وہ بیٹھا ہوا ہے، مستی میں بیٹھا ہوا ہے، خدا کے پیغمبر کو پہچانتا ہے، پوچھتا ہے کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے عرض کیا حضور میرا بھی سلام عرض کر دینا اور پوچھ لینا کہ میں جہنمی ہوں یا جنت. یہ بھی نہیں کہا، بس یہ کہا کہ پوچھ لینا کہ میرا حال کیا ہوگا. جب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام طور سینا جبل پر تشریف لے گئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہم کلام ہوئے، سب باتیں عرض کی. اخیر میں اس مجذوب خطا کار گناہگار جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس کی گزارش بھی یاد آ گئی اور عرض کیا، یا رب العالمین ایسا آدمی اس صورت کا مجھے ملا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا سلام عرض کر دینا اور پوچھ لینا کہ میرا کیا حال ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس کو کہہ دو کہ تو جہنمی ہے. اس کو کہہ دو کہ تو جہنمی ہے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام صاحب شریعت
یہ بات سن کر کانپ گئے کہ میں اس مجذوب سے یہ بات کیسے کہوں گا، کیا وہ برداشت بھی کر سکے گا؟ میان عاشق و معشوق رمزے، عاشق اور معشوق کے درمیان رمز ہوتی ہے، بعض اوقات اس کا علم موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی نہیں ہو پاتا۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا؟ سراسر خلاف ورزی ہو رہی ہے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کا گردن اڑایا جا رہا ہے، پیغمبر وہاں موجود ہیں اور وہ خاموش نہیں رہ پاتے، پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ قرآن مجید کا واقعہ ہے بھئی، ہمارا تو یہ دین ایمان ہے کہ ہمارا مرشد اگر کہے گردن اڑا دو تو اڑا دیں گے۔ آپ کے دین ایمان کا مجھے پتہ نہیں، میں اپنی بات کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ صبر نہیں کر سکو گے، کیوں میرے ساتھ تم آئے ہو؟ کیوں تم میرے ساتھ چلے ہو؟ یہاں چونچرا کی گنجائش نہیں ہوتی میرے دوستو۔ تو جب انہوں نے اس مجذوب پر گزر کیا اور پوچھا اس مجذوب نے کہ کیا حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں اس مجذوب کو کیا جواب دوں۔ اس نے کہا سعید یا نبی اللہ، ڈرو مت، جو ارشاد ہوا ہے، جو حکم ہوا ہے وہ مجھے بتا دو، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ تو جہنمی ہے، اور پھر اس کا نظارہ کرنے لگے، وہ ناچنے لگا، وہ خوش ہونے لگا جس طرح آپ ناچ رہے تھے۔ بھائی میں اپنی بات کروں گا، یہ آپ کا ناچنا، آپ کا وجد کرنا، تواجد کرنا، جذب کرنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کا دل میرے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری مرضی ہے اس کو جس طرف موڑوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمین اور آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے اور اس کی ایک ایک چیز میرے حکم کی تابع ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کے حکم سے ہلتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ پانی بھی تب اپنی حرکت کرتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہوا بھی اس وقت تحرک کرتی ہے جب اس ہوا کو اجازت ملتی ہے۔ تو اسی طرح ایک بندے کی آنکھ سے آنسو بھی اس وقت گرتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اور بندہ اس وقت اس کی محبت میں ناچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ یہ ناچنا جب پتوں درخت کے وہ اللہ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں، تو کیا انسان اس کے حکم کے بغیر کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ یہ اس کی مشیت ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کل عبادی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے حبیب ان گناہگار بندوں کو بتا دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ میں اپنے حال پر ابھی کل سے غور کر رہا ہوں، بھائی گزشتہ عرس مبارک سے لے کر اس عرس مبارک تک میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، ایک ایک لمحہ میرا گناہ میں صرف ہوتا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی انکساری ہے، کتنے گناہ ہوئے ہوں گے۔ ہمارے گناہوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہماری خطاؤں کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ وہ فرماتا ہے کل عبادی الذین اسرفوا، ان کو بشارت دیجئے، ان کو خوشخبری دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے بے فرمانیاں کی ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کے کہے پر غلط کام کیے ہیں۔ اسرفوا علی انفسہم، یہی ہوتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے۔ دوام کا مفہوم یغفر میں ملتا ہے، مسلسل معاف فرماتا ہے، مسلسل معاف فرماتا ہے۔ یہاں پر آ کر
مجھے یقین ہے اتنے سارے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجھے تو یقین ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس خوشی میں ناچوں. جب اتنی بڑی بشارت مل رہی ہو اللہ کی طرف سے کہ تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، میرا دل بھی چاہتا ہے. آپ کا جسم ناچ رہا ہے، آپ کا دل ناچ رہا ہے، لیکن میرا جسم نہیں ناچ رہا تھا، لیکن میرا دل تو ناچ رہا تھا. اس سے بڑھ کر ہمیں خوشخبری اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری مدعا، یہ ہمارا مقصد تھا کہ یہاں جمع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو ہم تلاوت کریں گے اور التجا کریں گے کہ بے شک ہم ظالم ہیں، بے شک ہم خطا کار ہیں، بے شک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، بے شک ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے، لیکن تیری سخا، تیری عنایت، تیری شفقت، تیری رحمت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو ہم کیوں نہ اتنی بڑی امید لگائیں، ہم کیوں نہ اتنی بڑی توقع پائیں. مجھے یقین ہے کہ جو میرے شیخ کامل کی دربار پر آتا ہے، ذکر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اتنے ذکر والوں کی میت میں اتنے اہل دل کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا، بھائی پوری زندگی کی کمائی اس پر لٹا دی جائے تو بھی یہ نعمت اس سے بہت ہی بالا ہے. رقم کے سود و زیاں کی یہاں بات نہیں ہوتی. بھائی یہ عشق کا سودا ہے، عشق کا سودا ہے. فہم اور عقل علم والوں کی یہاں گنجائش نہیں ہے، مفتیوں مولویوں کی یہاں گنجائش نہیں ہے. وہ بھلے جو کچھ فتوے لکھتے ہیں لکھتے رہے، ہم مجذوب ہیں اپنے پیر کے بل. ہمیں برا بھلا کہیں، ہمیں گناہگار کہیں، ہمیں کچھ بھی کہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو یہ نعمت میسر ہوئی ہے، آپ کو بشارت ہو کہ عشق اور محبت کی دولت اللہ نے آپ کو عطا کی. بھئی یہ کم خزانہ ہے، یہ کم خزانہ ہے. 100 کتابیں اس پر قربان کر دی جائے، جو مفتیوں نے بڑے بڑے کبٹ بھر رکھے ہیں وہ اس پر قربان کر دیے جائے. وہ کتابیں ان مفتیوں کو مبارک ہو. ہمیں نہیں چاہیے وہ کتاب، ہمیں عشق چاہیے. ہم اس عشق میں جینا چاہتے ہیں، ہم اس عشق میں مرنا چاہتے ہیں. تم سے بڑھ کر کوئی امیر مجھے نظر نہیں آتا. تم امیر ہو، تم امیر ہو کہ تمہیں اس کا ذرا مل گیا ہے. دنیا داروں کے حصے میں یہ نعمت نہیں آتی. دنیا دار آئیں گے، دیکھ کر چلے جائیں گے، لیکن جو دل والے ہیں وہ یہاں سے نہیں جائیں گے. اگر وہ جائیں گے تو ان کے دل، ان کا عشق، ان کی محبت ہر دم یہاں پر ہوگی. یہ نعمت، یہ عظمت، یہ خوش قسمتی مکھیوں کے حصے میں نہیں آتی. جو اس نعمت کا قدر نہیں جانتے وہ مکھیوں جیسے نظر آتے، وہ مکھیوں جیسے ہیں. جو گند پر بیٹھنا جس کا مشغلہ ہوتا ہے. یہ عشق، یہ محبت سرمد غم عشق بلہوس را ندہن. سرمد غم عشق بلہوس را ندہن، سو دل پروان مگس را ندہن. میں شکر کرتا ہوں کہ مجھ سے کتاب سب بھول گئے. میں اس پر فخر کرتا ہوں، میں نے بلا دیا سب کتابوں کو. شکر ہے بولا کا. مجھے عشق چاہیے. عالم اگر فتویٰ دیتا ہے آئے مجھے دے فتویٰ. تشریف رکھیں.
پیٹھ پیچھے فتوا دینے کا کیا مزہ, یہاں آ کر مجھے کافر کہے نا, میں اس کو ہار پانا ہوں گا انشاءاللہ, اس کو ہار پانا ہوں گا. اگر اس کفر ہے تو ہمیں یہ کفر منظور ہے. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. شریعت اور طریقت کو جس طرح ہم نے سمجھا ہے, اللہ معاف کرے, یہ شریعت اور طریقت نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا ہے. میں تمہیں بھی کہوں گا, سب سے پہلے اپنے نفس کو کہوں گا, شریعت اور طریقت کیا تمہارے پیو کی کا ورثہ ہے کہ سمجھتے ہو کہ تمہارے باپ سے تمہیں ملے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دادا نے تمہارے پیو کو دیا تھا اور تمہارا پیو تمہیں دے دے گا؟ یا کوئی یہ نسب ہے یا خون کے ذریعے چلتا ہے؟ یا شریعت اور طریقت صرف کلا اور ٹوپی اور جبے کا نام ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں؟ اے بے وقوفو, اگر میں اور تم اس فکر میں ہے تو گمراہی میں ہے. اگر تم یہاں تک ہی سمجھتے ہو اپنی طریقت کو تو یہ طریقت نہیں, یہ منافقت اور دکھلاوا ہے کہ صرف اپنے اوپر ایک جبہ یا کوئی کلا یا کوئی ٹوپی یا امامہ باندھ کر تم نے سمجھا میں نے سب تیر مار لیے. یاد رکھو, طریقت اور شریعت جو میرے آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا, یہ ہمارا مطلوب اور یہ ہمارا پسندیدہ اور انتہائی مرغوب ہے ہمارے لیے. لیکن افسوس کہ ہم نے شریعت کو بھی داغدار کر دیا, ہم نے طریقت کو بھی داغدار کر دیا. شریعت تو اس کو ملتی ہے, طریقت بھی اس کو ملتی ہے جو اپنے ظاہر کو ادب سے سجا دے اور اپنے باطن کو اور اپنے قلب کو اور اپنے دل کو اللہ کی خشیت سے بھر دے. لوگوں سے نہ ڈرتا پھرے, لوگوں سے نہ ڈرتا پھرے, لوگوں کے سامنے دنیا کی وجہ سے پیسے اور دولت کے لیے خوار اور خراب نہ ہوتا رہے. بھائی اس دولت اور دنیا کی چاہت نے, ٹیمپٹیشن جس کو کہتے ہیں, چاہت نے, طلب نے بڑے بڑے لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا. عشق والے یہاں بھی آ کر سرخرو رہے, سرخرو رہے, وہ سولی چڑھ گئے, کبھی بھی اپنے ایمان اور عشق کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ سرمد غم عشق بل ہوسران دہن, سوز دلے پروان بگسران دہن. یہ مکی کے حصے میں نعمت نہیں آتی. بھائی میں تو بالکل ہی خالی ہوں, لیکن شوق رکھتا ہوں, طلب رکھتا ہوں, جستجو رکھتا ہوں, کیونکہ ایسے عاشقوں کی زیارت جو کی ہے, ان کے جلووں کو دیکھا ہے, ان کے محبتوں کو دیکھا ہے, ان کے انکسار کو دیکھا ہے, تو وہ طلب اور جستجو رکھتے ہیں. میں تمہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں, یہاں سودا کرنے آئے ہو تو تمہیں بھی میں دعوت دیتا ہوں. یہ صرف باتیں نہیں کی جائیں گی, یہاں تو کاروبار جاری ہے, لسٹیں بن رہی ہیں. کون ہیں جو اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں؟
दिल से दोबारा पूछो, ऐसे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि तुम औरों को देख कर रहे हो, क्योंकि उसके सामने तुम्हारा दिल मख्फी नहीं है। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जाहिर वाले तुम्हारे जाहिर को देखेंगे, दुनिया वाले तुम्हारे जाहिर को देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा हमने तरीकत और शरीयत को सिर्फ लिबास तक महदूद कर रखा है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है नहीं नहीं नहीं, मेरी तुम्हारे लिबास पर नजर नहीं है, कैसा लिबास पहन रखा है, पट्टा पुराना है, अच्छा है या बुरा है, नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारे दिल को देख रहा हूं। इसलिए तो मैंने कहा कि आज दिलों के सौदे हो रहे हैं, जान के सौदे हो रहे हैं। ए दिल तमाम नफा है सौदा है इश्क में, वल्लाह नफा है, वल्लाह नफा है, खुदा की कसम नफा है। ए दिल तमाम नफा है सौदाए इश्क में, इस जहां का जियान है सो ऐसा जियान नहीं। ज्यादा से ज्यादा जहां का जियान है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ए मेरे मौला लाख जाने हो तुम्हारे ऊपर कुर्बान। हम एक एक साथ में तेरे ऊपर कुर्बान होना चाहते हैं, हम एक एक साथ में तुम्हारे ऊपर कुर्बान होना चाहते हैं, तुम्हारे रसूल पर कुर्बान होना चाहते हैं। तू हमारे दिलों को जानता है, तुझसे कोई चीज मख्फी नहीं है। इसी चीज की तमन्ना में हम यहां जमा हुए, इसी चीज की तमन्ना में हम यहां जमा हुए, इसी जुस्तजू में ये मेरे मौला हम यहां आए हैं। हम समझते हैं कि हम खताकार हैं, हम समझते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम समझते हैं हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, लेकिन कहां जाए और दर नहीं है, और कोई दर नहीं है जहां अपने स्याह अमाल लेकर जाए। कोई ऐसा दर नहीं, कोई ऐसा यार नहीं जैसा तू यार है। मुझे मालूम है कि तेरे हबीब ने इन खताकारों से सीने से लगाया, वो सबसे ज्यादा इन गुरबा से मोहब्बत करने वाले थे, उनको फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था। जिस हबीब को तूने इतनी अजमत से नवाजा, तेरी अजमत क्या होगी, तेरी सखावत क्या होगी, तेरी मेहरबानियां क्या होगी, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन बात फिर वही आती है, किताबों को किताब के पटने वाला इनका आगे कौन समझी सके। जेका आयत करीमा तिलावत के इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन। कुरान मजीद के लिए अल्लाह कह रहा है, अपने हबीब की जिंदगी के लिए, उनके निशिस्त व बर्खास्त, उनकी पसंद व नापसंद, ये ऐन कुरान है, इससे बाहर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है इसमें है नसीहत है, इसमें है फायदा है। ए मेरे मौला किन के लिए, लिमन कान लहू क़ल्बुन, जिनको दिल हो। भाई जिस्म को घसीट कर यहां तक लाए हो, ऐसा तो नहीं है कि दिल को कहीं और छोड़ कर आ गए हो, तो फिर यहां आने का फायदा नहीं होगा। दिल भी ऐसा वैसा दिल नहीं चाहिए, ऐसा वैसा दिल नहीं चाहिए जिसमें हिर्स भरा हुआ है, जिसमें हसद भरा हुआ है, जिसमें तकब्बुर भरा हुआ है, खुद पसंदी भरी हुई है, रिया भरा हुआ है, ऐसा दिल नहीं चाहिए। लिमन कान लहू क़ल्बुन, कोई खास दिल चाहिए, खास दिल चाहिए। अदा इश्क जो नालो मुंहुं धोई वठो, ईअं न वठो। इश्क ये चवण सवलो आहे, उनखे करण ॾाढो ॾुखियो। दिल अहिड़ी घुर्जे, दिल ऐसा चाहिए जो साफ हो, गैरुल्लाह की मोहब्बत से, गैरुल्लाह की तमन्ना से, दुनिया दौलत की तमन्ना से, जो किसी के मर्तबे को न देखे, जो किसी के दौलत को न देखे। अगर किसी के जेबों पर नजर है तो वो तो इस तरीकत में जैसे कि आया ही नहीं है। उसको चाहिए कि जाकर बैठे और दोबारा अपने बैयत के लिए सोचे, क्योंकि उसकी बैयत ही नहीं है।
وہ شخص جو اس دنیا کو ایک حقیر ترین اور انتہائی ناقص بیکار ترین چیز سمجھتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ان الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، بے شک دولت اور دنیا، آقا نے فرمایا، وہ ایک مردار کی طرح ہے۔ بھائی کبھی تصور کیا ہم نے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اس مردار پر مر مٹے ہیں؟ سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مردار پر مر مٹے ہیں، اسی کے لیے اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیا ہے۔ بظاہر نمازی، بظاہر جبہ، بظاہر دستار، بظاہر ٹوپی، بظاہر چادر، پیر صاحب، صاحبزادہ، خلیفہ، لوگوں نے مان لیا، سلام بھی کر لیا، وہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا۔ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ دنیا میں تیری کامیابی کتنے دن چلے گی؟ میں نے پوچھا تھا کہ یہ طریقے تمہارے پیو کی طرف سے تو نہیں آئی نا؟ بھئی تمہارے پیو نے جو تمہیں دیا ہے وہ کتنے دن تمہارے ساتھ چلے گا؟ زمینیں، دولت، مال، ملکیت کتنے دن چلے گا؟ تمہارا ناموس، تمہاری ذات کتنے دن چلے گا؟ جیسے ہی قبر میں پہنچا تمہارے پیو کی وراثت چلی گئی، جاتی ہے نہیں جاتی ہے؟ تمہارے پیو کی طرف سے تمہیں طریقت ملتی تو پھر قبر میں تمہارا ساتھ نہ دیتی، وہ تو وہیں چلی جاتی ہے۔ یہ تمہارے دادا کی میراث نہیں ہے کہ جو اس پر تو فخر کرتا پھرے۔ یہ دولت قبر میں بھی، آخرت میں بھی، اللہ کی بارگاہ میں بھی نفع پہنچانے والی ہے، لیکن ان کو نفع پہنچائے گی جو یہ نہیں سمجھیں گے کہ میرے پیو کی ہے، یہ میرے پیر کی ہے، جو میرے شیخ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں، ان میں عاجزی ہوتی ہے، ان میں تواضع ہوتا ہے، وہ اوروں کے لیے قربانی دے کر خوش ہوتے ہیں، اوروں کے لیے آرام اور فرحت کا باعث بنتے ہیں، اور کسی پر احسان بھی نہیں جتلاتے۔ واللہ مجھے اتنا اللہ نے دیا ہے پیر کے صدقے میں، مجھے آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ دیتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں، اور لوگوں کو جا کر دو، یا اور جگہوں پر یا مدرسے والوں کو دو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا پیر کافی ہے۔ سب چیزیں، واللہ سب چیزیں مجھ سے لے لو۔ مجھے پتہ ہے یہ پروگرام انٹرنیٹ پر جا رہا ہوگا، بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے، اگر ان کو بات پسند نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ جو ہمارا مذہب ہے وہ تو ہم ظاہر کریں، جو ہمارا مذہب ہے وہ ہم ظاہر کریں۔ ہمارے لیے اس سے ہم نے اپنے شیخ میں محبوب مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا ہے، واللہ دیکھا ہے۔ میں نے اپنے شیخ کے جلوے میں اللہ کا جلوہ دیکھا ہے۔ آزما کر دیکھو، جو میرے پیر کا عاشق ہو اس کو بھی، اور ساری زندگی عبادتیں اور زہد کرنے والوں کو بھی آزما کر دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ کہاں تک کس میں دم ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں صرف نام کی عاشق نہیں چلیں گے، چوری کھانے والے عاشق نہیں چلیں گے، یہاں تو خون دینے والے عاشق چاہیے، جان قربان کرنے والے عاشق چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم سب غریب ہیں، ہم میں زیادہ تر غریب ہیں، مسکین ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے نظر میں سب غریب ہیں، ہم میں زیادہ تر غریب ہیں، مسکین ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے نظر میں تو ہم امیر ہیں، کیونکہ میرے آقا کی نظر میں ہم امیر ہیں، ہمیں فخر ہے۔ کیا ہوا اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ تمہیں بشارت ہو، تمہیں حضور کی صحبت اور میت آخرت میں ملے گی، بشارت۔ ایسی دولت کا کیا کرنا؟ ایسے کو تو لات مارنی چاہیے۔ میں قربان جاؤں آقا کی ذات پر، میں قربان جاؤں آقا کے اہل بیت پر۔ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ابا جان، میں بڑی اکیلی رہتی ہوں، گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی لونڈی دلوائی جائے جو میرا کام کرے، میری خدمت کرے، مجھے کوئی مدد چاہیے۔
آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ہم اس سے بھی تمہیں بہتر بتاتے ہیں۔ پھر ان کو اللہ کا ذکر کی کچھ تسبیحات بتائیں اور فرمایا میری بیٹی، میں نے پتا ہے تو کیا اللہ سے دعا کر رکھی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے حبیب میری آل کو اتنی دولت دے جس سے ان کی زندگی کی گاڑی چل سکے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا دعا مانگی ہے، اللہم احینی مسکینا، آقا اپنے متعلق فرماتے ہیں اے میرے رب مجھے مسکین کر کے زندہ رکھنا۔ قربان صد بار قربان، دولت آتی تھی وہیں مسجد میں لٹاتے تھے، ایک پھوٹی کوڑی تک گھر نہیں لے جاتے تھے۔ اگر کوئی چیز رہ جاتی تھی تو آپ کو رات کے ٹائم گھر میں سکون نہیں آتا تھا۔ تو میرے دوستو، میں طویل نہیں جاؤں گا، مجھے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، میں تو ایک عاجز مسکین ہوں، بلّہ میں خوش قسمت تصور کروں گا میں اگر آپ کی جوتیوں کی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہو، بہت بڑا اعزاز ہو، میری دلی تمنا ہے، میری دلی تمنا ہے۔ میں خلفائے کرام کو دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی اور کو بھائی بنا لیں اس مسند پر، مجھے ان فقیروں کی جوتیوں پر بیٹھنے دیں، اس سے تو مجھے کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا۔ یہاں پر تو کسی کی نظر بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی یہاں میں بھی آ جاؤں، لیکن مجھے یہاں بیٹھنے سے کوئی پیار نہیں ہے۔ مجھے، میں اگر لفظ نفرت کا کہوں تو میرے دل کی یہ تمنا ہے بچپن سے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے نہ اس کا شوق ہے، بس میں تو اس جماعت کا ایک ادنا رکن بن کر مرنا چاہتا ہوں، بس اپنے شیخ کامل کی اس جماعت کا ادنا رکن بن کر اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ اس میں نصیحت اور ہدایت اس کے لیے ہوگا جس کے پاس دل ہو، جس کے پاس قلب ہو، اور قلب بھی ایسا جو صاف ہو۔ اب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو بنیادی کام آپ کو سکھایا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے قلب کو جمیع آلودگیوں سے آزاد کریں، خالی کریں، پاک بنائیں، اور جب یہ قلب پاک بنے گا تو یہ نصیحت، یہ قرآن مجید، یہ احادیث مبارکہ، یہ شریعت ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بن جائے، ایک راہ راست کا، ایک ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اہل بیت کے متعلق، آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا کی ہے کہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، مسکینوں میں سے میرے مولا مجھے زندہ رکھنا۔ آقا کی دعا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مسکینوں میں سے ہی رخصت، اور آخرت میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اے میرے مولا مسکینوں کی جماعت میں سے اٹھا۔ تو بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی؟ تو یہاں میری خوش قسمتی ہے کہ میرے شیخ کامل حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خانوادے سے میں قربان جاؤں، ایک عظیم قافلہ آیا ہوا ہے۔ میرے پاس کوئی ایسی جگہ گھر میں نہیں ہے جہاں ان کو رکھوں، میں تو ایک بہت ہی خطا کار انسان ہوں۔ کتنی مہربانی میرے اللہ کی ہوئی ہے، حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ یہاں تشریف لائے ہیں، میں یہاں بیٹھ کر کبھی بھی بہت شرمساری محسوس کر رہا ہوں۔ سائیں قبلہ محمد جیل شاہ صاحب تشریف لائے ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں، میں سب آپ سے دست بستہ معافی طلب ہوں اگر کوئی مجھ سے بے ادبی ہوئی ہو۔ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جیل شاہ صاحب، جو بے ادبی ہوئی ہو مجھ سے میں معافی طلب ہوں، سائیں قبلہ شاہ صاحب سے جو ہم سے بے ادبی ہوئی ہو میں معافی طلب ہوں۔ ہم سراپا بے ادب ہیں، لیکن میں بہت تقویت محسوس کرتا ہوں کہ ایسی مقدس، ایسے برگزیدہ خاندانوں میں سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میرے لیے اس سے یہ بہت بڑی ایک ہمت اور حوصلے کی بات ہے، مجھے اس پر بڑی خوشی اور فخر ہے۔ اہل بیت کی تعظیم کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے، ان کی تعظیم اور توقیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں نے جو خدمت کی ہے اس کا میں اجر آپ سے طلب نہیں کرتا، لیکن جو میرے قربا، یہ میرے خاندان والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ ادب، ان کے ساتھ پیار کی تم سے تمنا رکھتا ہوں۔ جب بھی دعا کرتا ہوں اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو ضرور پسند فرماتا ہے۔
حقیقی رہنمائی اور رہبری کا حق انہی لوگوں کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہونے کی توفیق دے۔ تو آخر میں جو میں باتیں عرض کرنا چاہتا تھا وہ پتہ نہیں کیا کچھ تھی، بات میں سے بات نکل گئی، بے وقوفی کی باتیں ہوئی ہوں گی۔ بھائی مجھے معاف رکھیے گا، میں ویسے ہی بے وقوف ہوں، مجھے معاف رکھیے گا۔ میں اس لیے بات کرنے سے کتراتا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے پتہ ہے۔ بس جو لوگ مجھے کہتے ہیں میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تقریر سے معاف رکھیے گا۔ بڑے بڑے الحمدللہ علماء اکرام ہیں، انہی کا حق ہے، انہی کی ذمہ داری ہے۔ اب آخر میں آپ کو یہی دعوت عرض کرتا ہوں کہ یہاں جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ اب اپنے دل کو غیر اللہ کے تعلقات سے آزاد کریں، اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خاص کر دیں، اپنے دل کو مرشد کامل کی طرف سیدھا کر دیں۔ یہ ہمارے مشائخ کی تعلیم ہے، اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ بھلے پہلے چلا جائے۔ حضرات نقش بند رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعلیمات میں عرض کر دوں کہ مولانا حاجی محمد، مکتوبات روزانہ پڑھی جاتی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ خط لکھا حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا، توجہ سے سنیے گا، کتنا آسان ہے طریقہ ہمارا۔ بھائی ہمیں نقش بندی سلسلے پر فخر ہے، ہم نقش بندی ہیں، ہمارے پیر سیدنا صدیق اکبر ہے جو میرے آقا کے بہت ہی قریب، آپ کی بیٹی محترمہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں عقد نکاح میں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر روز اپنے طرف سے آقا کی خدمت میں میٹھی چیزیں، دعائیں، صلاتیں، خیرات کی صورت میں دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہمیں آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے جب میں خدمت میں پہنچا، ملاقات ہوئی، واقعہ طویل ہے، مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ نے کسی اور شخص کی دعا متعلق لکھا ہے آپ نے متعلق؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، آج آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، میں آپ کی خدمت میں روزانہ تحفے تحائف بھیجتا ہوں، کہ آپ کو ملتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم تو عائشہ کے حجرے میں ہوتے ہیں، جو وہاں چیز آتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اپنی پیاری زوجہ محترمہ کا اس میں گرامی لیا۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ کہتا ہے کہ مجھے پھر محسوس ہوا کہ جب میں دعا کرتا تھا تو اہل بیت کا نام لیتا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتا تھا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا پیار ہے صدیق اکبر کی بیٹی سے، اور میرے آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ محترمہ سے کیا محبت اور شفقت ہے۔ ہم صدیقی ہیں، ہم نقش بندی ہیں، اور نقش بندی ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ ہم فضلی ہیں، ہم غفاری ہیں، ہم بخشی ہیں، اور مرتے دم تک ہمیں اس پر فخر رہے گا۔ سب سلسلوں کے بزرگ ہمارے آنکھوں کا نور ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، ہم ان کے خاک پا ہیں، لیکن ہمیں جو فیض جہاں سے ملا ہے، جہاں سے ہمیں یہ توجہ ملا ہے، اس سلسلے کی بات کی جائے گی۔ تو میں حضرت حاجی محمد کی بات کر رہا تھا، انہوں نے خط لکھا حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یا حضرت کچھ دن ہوئے ہیں میرے شوق اور جذب میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، واردات و فیوزات میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، مشغولی میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ حضرت امام ربانی مجدد منورستانی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس کو جواب میں کیا تحریر فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی حاجی صاحب تمہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اتباع سنت میں پورے ہو اور پیر کی محبت میں پکے ہو، کبھی بھی تم ضائع نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا لاکھ کدورتیں آ جائیں، لاکھ ظلمتیں آ جائیں، تم اپنے اندر دیکھو، لاکھ کوتاہیاں غلطیاں سرزد ہو جائیں، لیکن شریعت کی پیروی میں اور پیر کی محبت میں تم پکے ہو، تم کبھی بھی تمہیں ضائع نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر تم کتنے بھی مجاہدے کرو، کتنی بھی محنتیں کرو، کتنی بھی ریاضتیں کرو، اتباع سنت میں کمزور ہو، پیر کی محبت میں پیچھے ہو، تو یہ تم کبھی بھی وصول اللہ کی منزل پر نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ سلسلہ عالیہ کا مدار اس چیز پر ہے، ذکر قلبی جس کی آپ کو تلقین کی گئی تھی گزشتہ کل، اور اس کے ساتھ محبت با پیر، نسبت و رابطہ، تصور شیخ۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک فقیر نے خط لکھا، وہ حوالہ میرے پاس موجود ہے،
اشرف حضرت مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی اور نام تھا، اس نے لکھا کہ حضرت مکتوبات یہاں پڑھی جاتی ہے روزانہ، یا حضرت جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے آپ کا تصور آتا ہے، یا حضرت یہ کہیں ممنوع تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں تمہیں تو بشارت ہو کہ یہ نعمت لاکھوں میں سے کسی ایک کو ملتی ہے، مکتوبات میں درج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شیخ مسجود الیہ نہیں ہوتا، مسجود لہو نہیں ہوتا کہ تم اس کی طرف سجدہ کر رہے ہو، بیچ میں دیواریں بھی آتی ہیں، بیچ میں محراب بھی ہوتا ہے، بیچ میں مسجد بھی ہوتی ہے، جب تم سجدہ کرتے ہو سامنے وہ ہوتا ہے، لیکن تمہارا سجدہ تو اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جب پیر کا تصور آ جاتا ہے تو در حقیقت تمہارا سجدہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ یہ تو اس نسبت اور اس رابطے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں تصور شیخ آ جاتا ہے۔ آپ یہی بات تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کی صورت کو پاتا ہوں، باہر چلا جاتا ہوں آپ کا تصور ہوتا ہے، جہاں کہیں ہوتا ہوں میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ صدیق تمہیں بشارت ہو، یہ نعمت تو لاکھوں میں سے کسی ایک کو ملتی ہے۔ تو اس نسبت اور رابطہ کی اہمیت بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ سجدات و مسجود ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، مسجود لہو اللہ کی ذات ہے، لیکن جو چیز سامنے ہے اس کو ہم اگر دیوار ہو یا کوئی بھی ہو، آپ نے فرمایا کہ وہ بیچ میں ضرور ہوتی ہے، لیکن سجدہ تمہارا اللہ کی طرف ہوتا ہے، عبادت تم اسی کی کر رہے ہوتے ہو، بندگی تم اسی کی کر رہے ہوتے ہو۔ تو اس نسبت اور رابطہ کو کبھی رکھیں اور ذکر قلبی پر مداومت کریں۔ ذکر قلبی کیا ہے؟ جہاں بائیں طرف یہاں آپ کا دل ہے، اس دل میں ذکر اسم ذات کا خیال رکھیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے، سوئے، جاگے، 24 گھنٹے سانس آتا جاتا رہے، دل کا توجہ اللہ کے ذکر میں رہے، زبان خاموش ہو، زبان تالو کے ساتھ چسپان ہو، توجہ دل میں رہے کہ دل بول رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ہے ذکر قلبی، اس کا توجہ اور تصور آپ نے دل میں رکھنا ہے۔ زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ قلبی ذکر ہے، اس لیے اس کو آپ توجہ اور فکر کے ساتھ سر انجام دیں۔ جس طرح آپ کو پیاس لگے، یا جس طرح آپ بازار میں ہو، شہر میں ہو، اور اس شہر اور بازار میں آپ کو پیاس لگ گئی، آپ کا توجہ پانی کی طرف، میں اس کو پی کر اپنی پیاس بجھاؤں، زبان سے تم پانی پانی نہیں کہے، توجہ تمہارا اس پانی کی طرف ہوگا۔ تو جب تم اپنے دل میں پانی کو یاد کر رہے ہو، کام کوئی اور کر رہے ہو، تو یعنی ایک وقت میں دو کام ہو رہے ہیں، جسم تمہارا کہیں مشغول ہے، دل تمہارا کہیں اور پانی میں مشغول ہے۔ ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ تم دن رات کام کرتے رہو، کاروبار کرتے رہو، تجارت کرتے رہو، چلتے پھرتے رہو، ان ساری مصروفیت میں اپنے دل کے توجہ کو، دل کے خیال کو، دل کے تصور کو ذکر اسم ذات میں لگا دو کہ دل بول رہا ہے، جس طرح میں نے کہا اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا خیال، تھوڑا سا توجہ، تصور آپ کے دل میں ذکر کا آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ دل غیر کی محبتوں سے آزاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے جتنے بھی تعلقات دنیاوی ہیں وہ منقطع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے پروردگار کے نام کو یاد کرو اور سب تعلقات توڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو اس قلب کو وہ کیفیت حاصل ہو جائے گی شیخ کامل کی توجہ سے، اس کے نگاہ کرم سے، اس کے تصرف سے، یہ تعلقات دنیاوی منقطع ہو جائیں گے اور تعلق مالا مضبوط ہو جائے گا۔ پھر تم ظاہر باخلق، ظاہری طور پر تم مخلوق کے ساتھ ہوگے اور باطنی طور پر تم اللہ کے ساتھ ہوگے۔ اور یہ ایسی کیفیت ہے کہ جو اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ وہ شخص ایک ہی لمحے میں بارگاہ الہی حضور معلّہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اسی لمحے مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی عالی شان کیفیت نقش بندی سلسلے کا خاصہ ہے۔ تو اس تعلق کو، اس رابطے کو، اس محبت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کرنا ذکر قلبی سے ممکن ہے۔
تو یہ توجہ، یہ تصور دل میں رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے، اور اس کے لیے وضو کا شرط نہیں، کوئی اور شرط نہیں، جہاں کہیں بھی یہاں آپ جمع ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں۔ ذکر والوں کا شان یہ ہے کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے گھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں عرش عظیم والوں کو یوں چمکدار اور روشن نظر آتے ہیں جن گھروں میں ذکر ہوتا ہے، جن گھروں میں خواتین، جن گھروں میں مرد، جن گھروں میں بچے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، عرش والوں کو، آسمان والوں کو وہ اس طرح روشن نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کو ستارے روشن نظر آتے ہیں۔ تو یہ عظمت اور یہ مہربانی فرش والوں پر کیوں ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی تم اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھو، پھر تمہیں کسی تخت پر بیٹھنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی کہ کسی تخت پر بیٹھوں، کسی بلند کرسی پر بیٹھوں، حاجت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ تمہارا پرواز اتنا اونچا ہوگا کہ عرش پر تمہارا، عرش تک تمہارا پرواز ہوگا، خدا کی بارگاہ تک تمہارا پرواز ہوگا، اور اس سے کوئی افضل جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اپنے ان دو پروں کو سلامت رکھو جو تمہیں پرواز میں مدد دیں گے، سنت اتباع سنت اور محبت با پیر۔ جب یہ دونوں پر ملیں گے تمہارا پرواز یقینی ہے۔ یہ روحانی منزلیں ہوتی ہیں، یہی ہمیں مطلوب ہے، اور آپ کو تاکید کی جاتی ہے کہ فقیر ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر کے اور ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری زمین اپنے بندوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے تخلیق فرمائی ہے، اور جو کچھ بھی زمین پر ہو رہا ہے وہ خدا کی مشیت سے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، نئی نئی اختراعات آ رہی ہیں، ایجادات آ رہی ہیں، وہ مشیت الہی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ صرف مسجد میں نظر آئے تو آپ کی اس ذکر کی برکتوں سے صرف مسجد والے ہی محظوظ ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذکر والے شہروں میں بھی نظر آئے، بازاروں میں بھی نظر آئے، کہ بازاروں والے بھی دیکھ کر ایک ذکر والا جہاں سے گزرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ تم گواہ بناؤ ہر چیز کو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سفر کرو، جب تم درختوں کے پاس سے گزرو گے اور ذکر کرتے ہوئے گزرو گے، یہ درخت تمہارا گواہ ہوگا، آخرت میں کہے گا کہ یا رب العالمین میرے پاس سے گزرا تھا اور ذکر کرتا ہوا گیا تھا۔ جبلوں کے پاس سے گزرو گے، جبل گواہی دیں گے، جتنی مخلوقات سے، جتنے راستوں سے تم گزرو گے، وہ سب راستے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، ہاں ہاں یہ میرے پاس سے گزرا تھا اور اس نے ذکر کیا تھا۔ تو بازاروں میں جاؤ تو وہ بازاریں تمہاری آخرت میں گواہیاں دیں گے۔ تم جبلوں میں چلے جاؤ، وہ جبل اللہ کی بارگاہ میں تمہاری گواہیاں دیں گے۔ صوفی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زمین پر رہتا ہی نہ ہو اور وہ کوئی کسی اور سیارے کی مخلوق ہو، نہیں، صوفی اسی دنیا کا حصہ ہوتا ہے، دنیا سے باہر نہیں ہوتا، اس دنیا کا حصہ ہوتا ہے۔ بھئی دنیا کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اچھی چیزیں میں نے رکھی ہے، بری چیزیں میں نے رکھی ہے، میں جن سے تمہیں روکوں اس سے رک جاؤ، جس کا تمہیں میں حکم دوں اس پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ یہ کب کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم گھروں میں بیٹھ جاؤ یا تم کام کاج کرنا چھوڑ دو؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے ایک مبلغ صرف اور صرف تبلیغ ہی کرے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت میں اس پر اپنے بیوی کا بھی حق ہے، اس کے بیٹوں کا بھی حق ہے، اس کے ماں باپ کا بھی حق ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اس کو نکلنا پڑے گا، اس کو کام کرنا پڑے گا، اس کو محنت اور مشقت کرنی ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی عائد کردہ حقوق ہیں وہ ان سب کے ادا کر سکے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے حق تو چاہوں معاف کر سکتا ہوں لیکن بندوں کے حق میں بھی معاف نہیں کرتا۔ جب آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی بارگاہ الہی میں، اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا، وہ کریم اور کارساز ہے، لیکن کسی بندے کا اس نے اگر حق مارا ہوگا، بیوی کا حق مارا ہے، اس کو اس کی ضرورت سے محروم رکھا ہے، اس کی آسائش اور آرام سے محروم رکھا ہے، ماں باپ کا حق مارا ہے، بیٹے اور بیٹیوں کا حق مارا ہے، پڑوسیوں کا حق مارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نہیں معاف کرتا۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تبلیغ پر جانے سے پہلے اپنے گھر والوں سے ان کی ضروریات کو، ان کی احتیاجات کو، جو ہر ایک انسان کی فطرت کا حصہ ہیں، ان کو لباس چاہیے، ان کو غذا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بتا دیے ہیں، وہ سارا بندوبست ان کا ہونا چاہیے۔ میں تاکید کرتا ہوں خلفاء کو کہ ان کی اولاد تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے۔ یہ نہیں کہ پیر کا بیٹا ہے تو پیر ہو جائے گا، مرید اس کو مل جائیں گے، اس کے پاؤں دباتے رہیں گے، نہیں، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔
صرف تعلیم ہی کافی نہیں ہے، ان کی تربیت ہونی چاہیے، ان کو ادب سیکھنا چاہیے، ان کو اپنے گھٹنوں کو دو زانو کر کے بیٹھنا سیکھنا چاہیے، احترام سے ملنا سیکھنا چاہیے، انکساری سیکھنی چاہیے، صبر سیکھنا چاہیے، عاجزی سیکھنی چاہیے۔ اگر خلیفوں کے بیٹوں کا تم ہاتھ ہی چومتے رہو گے، ان کو سر پر ہی بٹھاتے رہو گے، ان کا تو کھانا خراب ہو جائے گا۔ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ میرے حضرت تبلیغ میں تقریر میں فرماتے خبردار میرے بیٹے کو خراب مت کرو، فرماتے وہ یوں کہ اس کے ہاتھ پاؤں چومو، اس کو سائیں سائیں کہو، اس کو پیسے دو، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ فرماتے جو اس طرح کرے گا، آپ کے الفاظ ہوتے وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو ان خلفاء کے بیٹوں کو تعلیم بھی چاہیے، دینی تعلیم بھی چاہیے، قرآن مجید بھی ان کو آنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت صحیح طرح سے کر سکیں، مسائل ضروری بھی آنا چاہیے، اور جدید علوم سے بھی ان کو محروم نہیں رہنا چاہیے، اس سے بھی بہرہ مند ہونا چاہیے ان کو، کیونکہ صرف یہ تبلیغ ہمیں اس کنڈیاروں میں نہیں کرنی ہے، یہ تبلیغ صرف ہمیں ایک محدود ایریا میں نہیں کرنی، یہ ایک آفاقی پیغام ہے میرے آقا کا، پوری دنیا میں پھیلانا ہے، انجینئر بن کر، ڈاکٹر بن کر۔ ڈاکٹر شبیر صاحب جو آپ کے سامنے بات کر رہے تھے، جہاں یہ رہتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں بڑے بڑے عرب بھی وہاں، مصر کے، فلسطین کے تعلیم یافتہ عرب بھی وہاں رہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے مسلک ہیں۔ یہاں پاکستان کے بہت سارے ڈاکٹر انجینئر ہیں، اور ان کے اپنے اپنے مسلک ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی ہے۔ میں نے ان کی تقریر اور وعظ سنا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تم نماز پڑھا، عالم بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں تم نماز پڑھا، خطبہ بھی تمہیں دینا ہے، اور یہ کہتا ہے میں جب بھی تقریر کرتا ہوں اپنے پیر کی بات کرتا ہوں۔ ایسی جرأت، ایسی ہمت، ایسا حوصلہ۔ وہ حالانکہ بعض لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں بھائی یہاں بیٹھ کر تم بات کر رہے ہو، یہ تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سالوں سے تم کر رہے ہو، کوئی غصے میں نہیں آ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے اجازت دیتے ہیں آپ کسی اور کو نماز پڑھائیں، اگر مجھے کھڑا کریں گے تو میں اپنے پیر کی بات کروں گا۔ تو میرے دوستو، ایسے لوگ یقیناً کارآمد ہیں۔ ڈاکٹر شبیر صاحب کو میں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہاں قلبی ذکر کی تلقین کریں، اور یہ مجھے امید ہے کہ وہاں قلبی ذکر کی تلقین کرتے ہوں گے۔ اگر سستی کرتے ہیں تو میں دوبارہ ان کو تاکید کرتا ہوں کہ وہاں تلقین ذکر عام ہونا چاہیے، تاکہ وہ لوگ مستفید ہو سکیں، حکمت عملی سے کام آگے بڑھے، ترقی کریں۔ کل ہی مجھ سے لندن کے دوست بات کر رہے تھے، وہ رو رہے تھے، فون پر رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا حضور یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہم بڑی جماعت لے کر پورا پروگرام سن رہے ہیں، اور لوگوں میں محبت ہے، شوق ہے، اور وجد ہو رہا ہے۔ کہاں لندن ہے اور کہاں پاکستان، اور بے شمار فونیں آ رہی تھی جو میں سن بھی نہیں سکا۔ انہوں نے کہا رات ہم نہیں سوئیں گے، ہم اٹھ جائیں گے، کیونکہ ٹائمنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہم اٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر ہم یہ محفل سنیں گے۔ تو یہ بھی علم ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے، انہی کی علم کی وجہ سے یہ چیز ممکن ہے۔ تو اس لیے میں سب کو تاکید کرتا ہوں کہ صوفی وہی ہے جو دنیا میں رہے، دنیا والوں کے ساتھ رہے، دنیا والوں کے ساتھ معاملات بھی کرے، ان کے ساتھ کاروبار بھی کرے، اور لیکن دل اس کا دنیا کا اور دنیا والوں کا نہ ہو، دل اس کا اللہ ہے۔ اور ایسے کاروبار کرے کہ دیکھنے والے کہیں یہ تو بڑا بیوپاری ہے، ایسے انجینئرنگ کا کام کرے یہ بڑا انجینئر ہے، ایسے ڈاکٹری کا کام کرے کہیں بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن جب اللہ اس کے دل کو دیکھے وہ کہے یہ تو میرا محبوب ہے، یہ تو میرا بندہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے انسان کو ظاہر اور باطن دو چیزوں سے نوازا ہے، اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن انسان کو دو چیزوں سے نوازا ہے۔ ظاہر اس کا دنیا کے ساتھ رہنا چاہیے، میں کبھی بھی اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی اور دیتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، بھلی دیں، آپ ان کے پیچھے جائیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو اپنے پیچھے لگانے کا، آپ جائیں ان کے پیچھے۔ میں یہ واضح تعلیم دیتا ہوں بھائی دنیا میں رہو، دنیا والوں کے ساتھ رہو، دنیا والوں کے ساتھ معاملہ کرو، کوئی بھی اس معاملے میں کوتاہی نہ کرے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ لمبے نفل پڑھتے رہیں اور بڑے بڑے روزے رکھتے رہیں، جو فرض ہیں وہ یہ ہے، نماز 5 ٹائم فرض ہے، وہ آپ نے ادا کرنا، روزے رمضان شریف کے آپ نے رکھنے ہیں، زکوٰۃ جن پر واجب ہے ان کو زکوٰۃ دینی ہے، حج جن پر واجب ہے فرض ہے وہ حج کریں۔ اس سے زیادہ تہجد کی ادائیگی کی میں آپ کو تلقین کرتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 گھنٹے تہجد کے لیے اٹھ کر بیٹھ جائیں،
20 मिनट में भी आप तहज्जुद अदा कर सकते हैं, लेकिन हुजूर कल्ब चाहिए, दिल का तवज्जो चाहिए। भाई 3 घंटे बैठा रहा, मुंह पर मुराकबा है और दिल में दुनिया के ख्यालात चलते रहे, वो कैसे, किस काम का मुराकबा? जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी सेहत है, उसके मुताबिक आप रात को उठें और उसके बाद आप जिक्र कल भी करते रहें और दिन रात अपना काम जारी रखें, कारोबार जिंदगी जारी रखें। औलाद के मामले में सिर्फ यही आपकी जिम्मेदारी नहीं है खुलफा की, उनको नमाज के लिए डंडे से पीटते रहें। नमाज जब आप खुद पढ़ेंगे, आपकी बीवी पढ़ेगी, तो इंशाल्लाह आपके बच्चों में भी शौक पैदा होगा। खुद नमाज पढ़े नहीं और बेटे का बड़ा फिक्र है कि ये नमाज ही नहीं बन सका, इस तरह कैसे नमाजी बनेगा? खुद झूठ बोलता रहे, खुद गलत बातें कहता रहे और कहे कि मेरा बेटा पता नहीं क्यों खराब हो रहा है, ये तो बड़ों का अदब ही नहीं करता। भाई तुम बड़ों का अदब करते हो? तुम बीवी के साथ अच्छी लहजे में गुफ्तगू करते हो? तुम कहते हो या अपनी बीवी को आप कहते हो? मैं कहता हूं आप अपनी बीवी को भी आप कहा करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे आका ने खुद फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतर लोग अल्लाह की नजर में वो है जो सबसे ज्यादा अपने बच्चों के साथ शफीक है। मैं आपको तलकीन करता हूं कि अपनी बीवी को आप कहा करें। अगर बीवी की कोई जरूरत आपने पूरी की, अगर उसको उसके पांव दबाए, तो आपकी विलायत में कोई फर्क नहीं आएगा। कभी बीवी की जूती बनाकर उसके सामने रखी, आपकी विलायत में फर्क कोई नहीं आएगा। मेरे आका के तरीके ऐसे ऐसे प्यारे हैं। भाई आपने तो पता नहीं क्या कुछ सीख रखा है और किन लोगों ने आपको सिखाया, मुझे तो कुछ पता नहीं। इस्लाम तो बहुत ही आसान, फितरत के मुताबिक सहल, बहुत ही प्यारा मजा। मेरे आका, लोग हम पर नाराज होते हैं, यहाँ बच्चे खेलते हैं, भाई मुझे तो हैरत लगती है। आका इनामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के साथ दौड़ लगाते हैं। लोग कहते हैं ये क्यों हो रहा है? हम भी जब यहाँ होते थे, मैं यहाँ खेल खेलते थे, लोग बड़े एतराज करते थे, हजरत को भी उनकी शिकायतें पहुंचती थी। मैंने उनको अर्ज किया था कि हुजूर मुझ पर ये जिम्मेदारियां मत रखिएगा, आपके खुलफा और फुकरा जो हैं उनके ख्यालात मुझसे बहुत भारी है। सही बात कर रहा हूं, उनकी जो पाबंदियां हैं वो गैर फितरी है, मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूं। बड़ी शिकायतें लगती थी मुझे याद है, मौलाना जानमन साहब मरूम थे, उनसे मेरी बात हुई, उनको हजरत ने कहा भाई इसको तैयार करो, समझाओ उसको ये करना है, ये करना है, ये। मैंने उससे भी ये हाथ जोड़ कर कहा था, मौलाना साहब बड़े हजरत साहब के पसंदीदा, भाई यहाँ जो लोग सिखा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं। 20 साल मैंने सब्र किया है और वही चीज चलने दी है जो लोगों ने चाहा है, अभी तक वही हो रहा है। लेकिन मैं अपनी दिल में इस्लाम का तसव्वुर रखता हूं, वो थोड़ा बहुत मैं आपके सामने बयान करता हूं। तो भाई आप कुएं के मेंढक न बने। इस्लाम तो दरिया है जो हर जगह पर आपकी